اسلام میں دھوکہ دہی ایک سنگین گناہ ہے اور قرآن و سنت میں اس کی جو ہے وہ سخت مذمت کی گئی ہے۔ دھوکہ دینا نہ صرف اخلاقی طور پر غلط ہے بلکہ یہ معاشرتی امن اور اعتماد کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ اسلامی تاریخ میں دھوکہ دہی کے حوالے سے کئی واقعات ہیں جن سے ہمیں دھوکہ دینے کا انجام اور اس کی سزا کے بارے میں سبق ملتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ دھوکہ دہی کے برے انجام کی ایک جو وہ بڑی مثال ہے۔ ان کے بھائیوں نے انہیں حسد کی وجہ سے دھوکے سے کنویں میں ڈال دیا اور اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے جھوٹ بولا کہ انہیں ایک بھیڑیا کھا گیا۔ انہوں نے حضرت یوسف کا خون آلودہ کرتا اپنے والد کے سامنے پیش کیا تاکہ اپنی بات کو سچ ثابت کر سکے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت سے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بادشاہ کے دربار تک پہنچایا گیا، اور وہ وقت آیا جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے وزیر خزانہ بنے۔ پھر ایک قحط آیا اور ان کے بھائی اناج لینے مصر پہنچے، جہاں حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا لیکن وہ انہیں نہیں پہچان سکے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو ان کے کیے کی سزا نہیں دی بلکہ جب وقت آیا تو انہیں معاف کر دیا۔ اس قصے میں دھوکہ دہی کرنے والوں کا برا انجام یہ تھا کہ وہ خود بھوک اور محتاجی کا شکار ہو گئے اور انہیں اپنے بھائی کے سامنے سر جھکانا پڑا جس کے ساتھ انہوں نے ظلم کیا تھا۔ یہ قصہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ دھوکہ دہی وقتی طور پر کسی کو فائدہ دے سکتی ہے لیکن اس کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور دھوکہ دہی کرنے والوں پر اللہ کی لعنت۔ اسلام ہمیں انصاف، سچائی اور امانت داری کا حکم دیتا ہے، اور جو لوگ دھوکہ دہی کرتے ہیں وہ دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان اٹھاتے ہیں۔ ایک اور قصہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو ہم میں سے نہیں ہے وہ جو دھوکہ دے۔ صحیح مسلم۔ اس حدیث میں نبی نے واضح الفاظ میں دھوکہ دہی کی مذمت کی، شایع نشان نہیں قرار دیا۔ اسلامی قصے اور تعلیمات ہمیں بتاتے ہیں کہ دھوکہ دینے والے کا انجام برا ہوتا ہے۔ دنیا میں وہ عزت کھو دیتا ہے اور آخرت میں اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتا۔